بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کے ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت پشپا دیوی کا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، سن 620 ہجری میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو اہل معرفت کو ہمیشہ والہانہ محبت کا سبق دیتا رہے گا۔ قیام دہلی کے آخری دور میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وضو کی خدمت پر مامور فرما دیا تھا۔ ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ سردی کا موسم تھا اور رات کو آگ ختم ہو گئی تھی۔ نماز فجر میں پیر و مرشد کے وضو کے لیے پانی گرم کرنا تھا، اس لیے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آگ کی تلاش میں خانقاہ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سوچ کر دروازے پھرتے رہے کہ کہیں کسی مکان میں کوئی جاگ رہا ہوا تو آگ کا سوال کر دوں گا۔ خوش قسمتی سے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک گھر میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے آگے بڑھے اور دروازے پر دستک دی۔ مکان کی مالکہ ایک جوان اور شریر ہندو عورت پشپا دیوی تھی۔ اس نے پردے سے جھانک کر دیکھا تو اپنے دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ عورت نے شوخ لہجے میں پوچھا، تمہیں کس سے ملنا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ عورت کے لہجے کی شرارت کو محسوس کر کے لرز گئے، مگر مجبوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دینا پڑا، مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی خاتون، میں تو ایک ضرورت مند شخص ہوں اور آپ کے دروازے پر آگ لینے کے لیے آیا ہوں۔ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور مسلک سے واقف نہ تھی، اس لیے دل بستگی کی باتیں کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سوال دہرایا اور درخواست کی کہ انہیں تھوڑی سی آگ دے دی جائے۔ عورت شرارت سے باز نہیں آئی، کہنے لگی، آگ بلا معاوضہ نہیں دی جاتی۔ حضور بابا فرید نے معاوضہ دریافت کیا تو بڑی بے باکی سے بولی، اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو اور آگ لے جاؤ۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ اگر آگ نہیں ملی تو حضرت شیخ وضو کس طرح کریں گے، اور اس شریر عورت کا یہ حال تھا کہ آگ کے بدلے آنکھ طلب کر رہی۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور ہو کر اس فتنہ گر عورت سے کہا، میں آنکھ تو نہیں نکال کر دے سکتا مگر اسے پھوڑ ضرور سکتا ہوں، آپ آگ لے کر آئیے۔ بابا فرید سرکار نے اتنا کہا اور آنکھ کے حلقے میں اپنی انگلی پیوست کر دی۔ عورت ابھی تک اپنی شرارت کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہی تھی، مگر جب اس نے بابا فرید سرکار کی اضطراری حالت دیکھی تو خوف زدہ ہو کر کہنے لگی، تم آنکھیں رہنے دو، میں آگ لے کر آتی ہوں۔ عورت اپنی شرارت اور ضد سے باز آ گئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کشمکش میں بابا فرید سرکار کی آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ آگ لے کر آئی تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ خانقاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھ پر رومال بندھا ہوا تھا۔ بابا، تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرتے ہوئے اپنے مرید خاص سے پوچھا۔ کچھ نہیں شیخ، آنکھ خراب ہو گئی ہے۔ حضرت بابا فرید نے صورتحال کو چھپاتے ہوئے عرض کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی مسکرائے اور فرمانے لگے، بابا اگر آنکھ آئی ہے تو کھول دو، سوائی ہے، یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے زخمی آنکھ سے رومال ہٹا دیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی کہ آنکھ میں برائے نام بھی تکلیف باقی نہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی کی اس کرامت کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کے جتنے لوگ بھی پاک و ہند میں موجود ہیں، ان کی دائیں آنکھ چھوٹی اور بائیں قدرے بڑی ہوتی ہے۔ یہ فرق کسی دوسرے خاندان کے لوگوں میں بھی پایا جا سکتا ہے، مگر ہم اسے اتفاق ہی کہیں گے یا شاید کرامت، کہ اس کے برعکس جس قدر بھی فریدی نظر آپ کو آئیں گے، ان کی آنکھ میں یہ علامت یقینی طور پر پائی جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔